حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ حضرات، ہر طرح کی تعریف اور مدح و ستائش اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر، آپ کے جانثار رفقا پر، جن کی انتھک کوششوں سے اسلام دنیا کے ہر ناحیے اور گوشے میں پہنچا۔ حضرات، بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے اور آپ سب کے لیے یہ جان لینا کہ ہم ہیں کیا۔ انسان جب تک اپنے متعلق نہیں سمجھ پاتا، نہیں جان پاتا کہ ہم ہیں کیا، تب تک اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرفان نہیں ہو پاتا۔ بہت ضروری ہے اس بات کا جان لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کن حیثیات سے سرفراز فرمایا ہے۔ دنیا میں ڈھیر ساری امتیں آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو تمام امتوں پر فائق تر قرار دیا ہے، سب سے افضل قرار دیا ہے، خیر امت قرار دیا اللہ نے۔ اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری بھلائیاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان بھلائیوں کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم عبادت میں گرچہ توجہ دے رہے ہیں اور مقدور بھر عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہو جائے گا کہ ہماری کچھ الگ شان ہے، دیگر امتوں کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں بہت عظیم اور بڑا اونچا بنایا ہے، تو اس وقت ہماری عبادتوں کے اندر تیزی پیدا ہو جائے گی۔ ڈھیر سارے خلل و فشل جو ہمارے یہاں موجود ہیں، ان میں بہت حد تک کمی آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ ذرا دیکھیں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ساتھی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ صحابہ میں 4 لوگ ایسے تھے جن کا نام لے کر کے نبی نے کہا تھا قرآن فلاں فلاں سے سیکھو۔ انہی 4 عظیم صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس انداز میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے جو انداز قرآن عزیز کا نزول کے وقت ہوتا تھا، تو چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کے انداز میں قرآن پڑھے۔ من اراد ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی نے کہا، یہ قرآن ویسا ہی پڑھتے ہیں کہ جیسا آسمان سے جبرائیل لے کر کے نازل ہوتے ہیں محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں، عبداللہ اقرأ علی القرآن، قرآن پڑھو، مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، انزل علیک یا رسول اللہ وانا اقرأ، قرآن تو آپ کے سینہ مبارک پر نازل ہوتا ہے اور میں آپ کا ادنا صحابی، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اننی احب ان اسمعہ من غیری، عبداللہ میری چاہت ہے کہ میں قرآن اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں، فقرأ علی القرآن، قرآن پڑھو عبداللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، فقرأت علیہ سورۃ النساء، سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت شریفہ پر میں پہنچا کہ پیارے مصطفیٰ اس وقت کی صورتحال کیا ہوگی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر امت سے میں ایک گواہ طلب کروں گا، وہ گواہ کون ہوگا؟ ہر امت کا اس کا پیغمبر گواہی دے گا اس امت کی فلاح کے تعلق سے یا اس کی ضلالت و گمراہی کے تعلق سے۔ اللہ فرماتے اس وقت کی صورتحال کیا ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ طلب کریں گے، اور پیارے حبیب ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، یعنی تمام انبیاء کے حق میں پیارے مصطفیٰ گواہی دیں گے قیامت کے روز۔ تب انبیاء کو رب العالمین کے حضور سے جنبش کرنے کی اجازت ہوگی۔ حالت اور یہ ہوگی کہ امتیں انکار کر دیں گی کہ تم نے کہاں سمجھایا تھا، ہمارے پاس کہاں کوئی آیا تھا رہبر و رہنما۔ اس وقت گواہی دینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ تنہا نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی ہوگی۔
یہ کتنے شرف اور بزرگی کی بات ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام کو ان کی امتیں جھٹلا رہی ہوں گی اور لوگ کہہ دیں گے ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس وقت پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ کو انبیاء اپنے حق میں گواہی کے لیے کہیں گے۔ اور اس پر صحیح بخاری کی وہ روایت ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلب کریں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے حل بلغت یا نوح علیہ السلام، آپ نے تبلیغ و ارشاد کا کام صحیح طور سے انجام دے دیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے نعم یا ربی، ہاں ہے ہمارے رب، ہم نے تبلیغ و ارشاد کا کام احسن طریقے سے انجام دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت سے اللہ سوال کرے گا تو امت انکار کر دے گی اور کہہ دے گی ما جاءنا من نذیر ولا بشیر، ہمارے پاس تو نہ تو کوئی ڈرانے والا آیا تھا اور نہ ہی تو کوئی خوشخبری اور بشارت دینے والا آیا تھا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے من یشہد لک یا نوح، اے نوح علیہ السلام آپ کی طرف سے کون گواہی دے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہم نے تبلیغ اور ارشاد و رہنمائی کا کام احسن طریقے سے انجام دیا، آپ کی امت انکار کر رہی ہے، کون آپ کے حق میں گواہی دے گا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے محمد و امتہ، رب العالمین محمد گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت گواہی دے گی۔ آپ کوئی معمولی نہیں ہو، آپ نے اپنے آپ کو جانا ہی نہیں، خود شناسی کے جوہر سے آپ عاری اور معطل ہو، آپ سمجھ لو اپنے آپ کو، پہچان لو اپنے آپ کو۔ اتنا بڑا شرف کسی اور امتی کو حاصل نہیں ہے جس شرف سے مشرف آپ ہوئے ہو رب العالمین کے کرم و فضل سے۔ آپ قیامت کے دن اسی قرآن کی روشنی میں گواہی دو گے کہ اللہ تمام نبیوں نے کما حقہ احسن طریقے سے تبلیغ و رہنمائی اور ارشاد اور اشاعت دین کا کام انجام دیا ہے۔ آپ گواہی دو گے انبیاء کے حق میں، یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط یعنی افضل امت، تمام امتوں میں سب سے اونچی امت ہو تم، خیر امت بنایا ہے، امت عدل بنایا ہے۔ تم نہ افراط کی شکار ہوتی ہو اور نہ تفریط کے شکار تم لوگ ہوتے ہو، بلکہ بین بین رہتے ہو بیچ بیچ میں۔ ایک آدمی حد اعتدال سے بڑھ جائے یہ امت وسط کا کام نہیں ہے، ایک شخص وہ جو حد اعتدال سے پیچھے آ جائے، تفریط اور تقصیر کا شکار ہو جائے، گویا وہ بھی امت وسط میں سے نہیں۔ جو امت وسط ہے اس کا کارنامہ یہ ہے کہ نہ تو غلو آمیزی سے کام لے، غلو سے کام لے، کسی چیز کو اس کے حد سے خوب بڑھا دے، یہ کام بھی امت محمد کا نہیں ہونا چاہیے، اور جو حد ہے اس سے پیچھے بھی اسے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مثلا شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ 3 بار سارے لوگ اعضائے وضو دھلتے ہیں اور آپ تو اتنا نیک ہو، اتنے نمازی ہو، آپ وضو کے بجائے غسل کر ڈالو۔ نیک لوگوں کو اس طرح سے بھی شیطان بہکاتا ہے۔ تو بعض نیک لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ جو نمازوں سے پہلے وضو کے بجائے سارے اعضاء کو دھل لیتے ہیں اور غسل کرتے ہیں وہ، اور کسی کے پاس آ کے وسوسہ دلاتا ہے، کہتا ہے 3 بار کے بجائے 4 بار دھلو، آپ معمولی تھوڑی نہ ہو، آپ تو سارے گاؤں کے سب سے باحیثیت آدمی ہو، سب سے نیک ہو، سب سے نمازی ہو۔ تو اس طرح سے بھی گمراہ کرتا ہے اور افراط کا شکار بنا دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان دین سے ان کو بدظن کر دیتا ہے، تفریط اور تقصیر کا شکار بنا دیتا ہے۔ تو ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ داڑھیاں کٹوا کے گھومتے ہیں، مسجدوں میں آنا اپنے لیے جائز نہیں خیال کرتے، جبکہ پہلے وہ تہجد گزار تھے کسی دور میں،
لیکن اب وہ اس قدر علماء سے بدظن ہو گئے ہیں، دین سے بدظن ہو گئے ہیں، قرآن و سنت سے بدظن ہو گئے، شیطان نے بدظن کر دیا، وہ تفرید کے شکار ہو گئے۔ امت وسط، امت محمد یہ وہ امت ہے جو نہ تو غلو کی طرف جائے، افراط کی طرف جائے، اور نہ تقصیر اور تفرید کی طرف آئے، بیچ بیچ میں رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو سورہ نساء میں جہاں کہا کہ آپ شہید ہو، قرآن کی روشنی میں آپ گواہی دو گے انبیاء کے حق میں، وہی تمام امت محمد کے بارے میں کہا تم شہداء ہو۔ آپ نے تو دیکھا نہیں نوح علیہ السلام نے کیا کیا، یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا، زکریا علیہ السلام نے کیا کیا، لیکن قرآن میں ان کے داستان بیان ہوئے ہیں، مبارک داستان، ان کی زندگی کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، خود انہوں نے کہا اللہ رات میں بھی میں نے ان کو بلایا، دن کے اجالوں میں بھی میں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ بلاتا رہا لیکن یہ بدکتے اور بھاگتے رہے، یہاں تک کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا اور کپڑوں کو اپنے اوپر ڈال لیا، اوڑھ لیا، اپنے آپ کو ڈھانک لیا تاکہ اللہ کا کلام سماعتوں تک نہ پہنچے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ یہ بھاگتے رہے۔ 950 سال تک تبلیغ کرنے والے عظیم پیغمبر، لوگوں کے تانے سہنے والے نوح علیہ السلام، یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ ان ذرات میں چلاؤ گے؟ ریتیلی زمین پر چلاؤ گے؟ پانی تو دور دور تک نہیں دکھ رہا ہے، کہاں چلاؤ گے؟ اور جب عاجز ہوئے، سمجھا بجھا کر 950 سال تک قرآن کہہ رہا ہے وما آمن معه الا قلیل، ان پر ایمان لانے والے صرف تھوڑے تھے۔ 7 کا ذکر ہے تفسیر طبری میں، الجامع لاحکام القرآن میں، تفسیر القرآن العظیم میں، اور بعض تفسیر کی کتابوں میں 10 کا ذکر ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے ذکر کیا ہے تفسیر طبری کے اندر، اس میں کہا 80 لوگوں کو انہوں نے سوار کیا تھا اپنی کشتی پر، ان کے بیٹے 3 تھے، ان کی بیوی تھی، نوح علیہ السلام تھے، ان کے سماج کے کچھ لوگ تھے، بڑی تعداد جنہوں نے ذکر کی ہے مفسرین نے وہ زیادہ سے زیادہ 80 ہے۔ 950 سال کی تبلیغ پر ایمان لانے والے زیادہ سے زیادہ کتنے تھے؟ 80 لوگ، اور قرآن نے کہا یہ تو بہت تھوڑی تعداد ہے، بہت تھوڑی تعداد۔ اور اتنا سمجھا بجھا کر جب تھک گئے تو کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک بھی شخص کو نہ چھوڑ، فاسق و فاجر کافر ایک فرد کو مت چھوڑ، اگر چھوڑ دیا تو ان کی نسل سے پیدا ہونے والے بھی کافر ہی ہوں گے، اللہ سب کو تباہ کر دے۔ تب دعا کیا تھا انہوں نے اپنی قوم کے برخلاف، اور اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم اور آپ سب لوگ مل کر کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے، گواہی دیں گے کہ اللہ اسی قرآن کی روشنی میں جو پڑھتے ہیں، جس کو ہم نے طاقِ نسیاں بنا دیا، جس کا نزول اجلال رمضان کے مہینے میں ہوا، اس کی روشنی میں آپ گواہی دو گے، تو گواہی دینے کے لائق بناؤ، اتنے گئے گزرے نہ ہو جائیں کہ مسجدوں سے ہمارا ناطہ ٹوٹ جائے، اور پھر یہ ہم سمجھ لیں کہ ہم بھی شہداء ہیں، ہم بھی انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ بڑی اونچی قوم ہے، اللہ کے ولیوں میں 1 نمبر پر شمار ہوتا ہے انبیاء کا، ان کے حق میں گواہی دینے والے کوئی معمولی نہیں ہوں گے، بہت عظیم لوگ ہو۔ پہچانو اپنے آپ کو، سمجھو اپنی حیثیت کو، اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے ہم پر اور آپ پر، آپ اس لائق اور قابل بناؤ کہ کل قیامت کے دن کسی طرح کی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ بہت شرف و فضل کی بات ہے۔ ایک دوسری بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ گزشتہ امتیں اپنی مغفرت اور معافی کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دیتی تھیں، آج تو ہاتھ اٹھا کے مانگو، ہاتھ گرا کے مانگو، گناہوں پر احساس اور ندامت ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، اور جو گناہ ہم اور آپ کر رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں، آئندہ نہیں کریں گے، اس پر عزم ہو جائے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، لیکن کل تک کیا تھا، لوگ اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، گناہوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے قتل کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ
انکم غلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ قوم موسیٰ وانی فضلتکم علی العالمین، پوری کائنات میں سب سے فضیلت والی قوم امت محمد سے پہلے اگر کوئی تھی تو وہ امت موسیٰ تھی، بنو اسرائیل کے لوگ تھے۔ اللہ نے افضل الامہ کہا ہے ان کو، پوری کائنات کے فضیلت والے لوگ تھے وہ۔ ان لوگوں کا حال کیا تھا جب انہوں نے معافی مانگنے کی بات کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ الواح لینے کے لیے، تورات کی تختیاں لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے۔ ہارون علیہ السلام کو نگراں بنا کر چھوڑ کر گئے تھے، لیکن قوم نے بچھڑے کو رب بنا لیا، معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ ادھر سے جب آئے تو غصے سے لال ہو گئے، اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا، جس کا ذکر قرآن عزیز کے اندر ہے۔ کہا کیا کیا؟ میں نے اتنی کاوشیں کی، محنتیں کی، اور میری غیر حاضری میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ جذباتی ہو گئے موسیٰ علیہ السلام دین کے لیے، شرک کو دیکھ کر کے بہت برافروختہ ہوئے۔ اس پر اللہ کے یہاں سے یہ سزا تجویز ہوئی کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے، اگر وہ معافی چاہتے ہیں، رب کے یہاں سرفرازی کی امید اور چاہت رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کو مار دیں، وہ قتل کر دیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم میں، اور امام ابو جعفر محمد نے تفسیر طبری کے اندر لکھا ہے، 2 صفیں بنائی گئی بڑی بڑی۔ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ پچھلی صف میں تھے، جو شرک کے مرتکب ہوئے تھے وہ اگلی صف میں تھے، اور شرک سے جو لوگ پاک تھے انہوں نے اپنے ہتھیاروں سے قتل کیا۔ اندھیری رات تھی، اللہ کی طرف سے اسی طرح کا حکم تھا، 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں چیخ پڑے اور کہا ربنا ہلکت بنو اسرائیل، اللہ بنو اسرائیل تو ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا جو ہو گیا ہے بس اسی پر رک جاؤ۔ جب گنتی کی گئی تو 70,000 لوگ مار دیے گئے تھے، ایسا لگتا تھا خون کی ندی بہہ رہی ہو، یہ عالم تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کہا اللہ باقی رکھ، اللہ باقی رکھ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ شہید کر دیے، مار دیے گئے، اللہ نے ان کا شمار شہداء میں کر لیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، رب کے یہاں کامیابی مل جائے، فوز و فلاح سے ہم کنار ہو جائیں، اس کے لیے اپنی جان تک کو پیش کر دیا، قربان ہو گئے۔ اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا حکم مان کر اللہ نے ان کو شہداء میں تسلیم کیا، اور جو لوگ بھلے ہی شرک کے مرتکب تھے بچ گئے، اللہ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں پورا واقعہ ہے۔ لیکن ہم سے اگر کسی گناہ کا صدور ہو جائے تو کسی کو مارنا نہیں ہے، اپنے آپ کو زخم نہیں پہنچانا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگو۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا محسوس کرتے ہیں، ہاتھ گرا کے مانگو، بس ندامت ہو، پشیمانی ہو۔ اور پیارے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے ان اللہ عز وجل لیبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رات کی تاریکیوں میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والوں آؤ معافیاں مانگ لو، آؤ گڑ گڑاؤ، اپنی خطاؤں پر ندامت و پشیمانی کے آنسو بہاؤ، آؤ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دن کے اجالے میں اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والے آ جاؤ، آؤ میں معاف کرنے کے لیے تمہارا رب تیار ہوں۔ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت سنن ترمذی میں ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، آدم کے بیٹے تو دعا کرتا رہ، میری رحمتوں پر امید کرتا رکھ، میں تجھے بخشتا جاؤں گا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا، تیرا عمل چاہے جس انداز کا ہو
اور آگے رب قدوس نے کہا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آدم کے بیٹے اگر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر مجھ سے معافی مانگ، اس سے زیادہ ہمارے پاس رحمت و مغفرت کے امکانات روشن ہے، میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ مارنا نہیں ہے، گلے پر چھری پھیرنا نہیں ہے، خود کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، بس گڑ گڑانا ہے، معافی مانگنا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ نے کہا لن یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، دودھ دینے والا جانور اس کے تھن سے دودھ نکل جائے، پھر اس دودھ کا پلٹ کر اس تھن میں جانا جیسے غیر ممکن ہے، ایسے وہ آنکھیں جو رب کی محبت میں روتی ہوں، رب کی خشیت میں روتی ہوں، ان آنکھوں پر رب قدوس نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جیسے دودھ کا تھن سے نکل کر پلٹ کر تھن میں جانا ممکن ہی نہیں ہے، ایسے وہ توحید والی آنکھیں جو رب کی خشیت میں آنسو بہاتی ہوں، اشک بار ہو جاتی ہوں، ڈبا جاتی ہوں، ایسی آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کبھی وہ آنکھیں، ان آنکھ کے جو بھی مالکان ہیں وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بھی سنن ترمذی کی بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ آپ علانیہ طور سے توبہ کرو، خفیہ انداز میں توبہ کرو، لوگوں کے سامنے آ کر بند کمروں میں توبہ کرو، کچھ اس کے علاوہ زیادہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور شرک کی بھی معافی اگر مانگتے ہو تو اس کے لیے بھی رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا شرف کیا کہ توبے کے لیے بہت سہل اور آسان قسم کا طریقہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے، امت محمد کے لیے متعین کر دیا ہے، جبکہ پہلے لوگوں کے لیے کچھ اور باتیں تھیں، سختیاں تھیں، شدتیں تھیں، اور تعذیب نفس کا معاملہ تھا جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لاگو کر دیا گیا تھا۔ ایک اور بات دیکھیں، اہم بات ہے یہ، آج آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، کھڑے کھڑے کوئی پیشاب کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن وہ پاک بھی نہیں رہتے ہیں، ان کو آپ سمجھاؤ گے وہ آپ کو الٹا سمجھانے لگتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امت ہیں ہم، آپ تمام نبیوں کے سردار، جو کتاب ملی ہے تمام کتب پر اس کو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہم امت محمد ہیں، تمام امتوں پر ہمیں فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ طہارت کے لیے آسان طریقہ ہے، جہاں پیشاب کے قطرات لگے ہوں دھل لو، آپ چھینٹے پڑ گئے ہوں اور متعین ہے وہ جگہیں صاف کر لو، آپ پورا غسل کرو، ضروری نہیں ہے، چند حالتیں ہیں جس میں غسل ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر اڑ کر کے کچھ پیشاب کے چھینٹے آ گئے ہوں اور معلوم نہ ہو کہاں کہاں پڑے ہوں تو آپ کپڑا اتاریے، اوپر سے پانی بہا لیجئے، پوتر ہو گئے، پاک ہو گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اس پر تھوڑی تفصیل ہے بہرحال، لیکن گزشتہ زمانے میں کیا تھا، پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں، گندگی پڑ جائیں، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، پورا کپڑا، حتیٰ کہ چمڑا کاٹنا پڑتا تھا، اتنی سختیاں تھیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت، سنن نسائی کے اندر روایت، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک علی الصحیحین، حدیث کی کئی کتابوں میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھال رکھتے ہیں، تلوار کی وار کو روکنے کے لیے جو لکڑی یا چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ ڈھال ہے، کبھی کبھی وہ چمڑے کا ہوتا ہے جس کو درقہ بولتے، آپ نے رکھا، اس کو آڑ بنا کر آپ پیشاب فرمانے لگے، ضرورت پوری کرنے لگے۔ دور سے کچھ لوگوں نے دیکھا، کہا انہو یبول کما تبول المرأہ، آپ تو ایسے پیشاب فرما رہے ہیں جیسے عورتیں چھپ کر کے اپنی حاجتیں پوری کرتی ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی صحابی نے ذکر کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے، اما تعرف، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ما اصابہ صاحب بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے اس شخص کو جو تکلیف پہنچی، عذاب پہنچا، اسے اس عذاب کو تو نہیں جانتا؟ کہا کیا عذاب ہے؟ کہا انہم کانوا اذا اصابہم شیء من البول والقذر، پیشاب کا چھینٹا، گندگی کا کوئی حصہ ان کے کپڑوں پر جب پڑ جاتا تھا انہیں کاٹنا پڑتا تھا، وہ کاٹتے تھے۔ ایک مفتی آیا اور کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ تو غلط کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ اس نے فتویٰ دے دیا،
फतवा दे दिया, इसे रोड छाप था कोई, फतवा दे दिया, कहा काटो वटो नहीं, ये तो अक्ल में बात नहीं आ रही है। अल्लाह रसूल का जो हुक्म था उसके खिलाफ उसने लोगों को वर्गलाया, लोगों ने काटना बंद कर दिया, धुलना शुरू कर दिया। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब उस मुफ्ती की मौत हो गई, उद्दिब फी क़ब्रिही, तो उसको सज़ा के तौर पर अज़ाबे क़ब्र से दो चार किया गया, उसको उसकी कब्र में अजाब दिया गया, क्योंकि खैर के काम से रोकता था। जो ज़ाबिता था उस ज़माने में कि पेशाब के छींटे गंदगी के हिस्से अगर पड़ जाएं तो काटना पड़ता था, उसने रोक दिया था, अजाब दिया गया। और सहीह मुस्लिम में है इदा असाबा जिल्द अहदिहिम मिनल बौली क़रज़हु बिल मिक़रास, कि बनु इसराइल में से कोई भी शख्स जब उनके चमड़ों को पेशाब का छींटा पड़ जाता था तो कैंची से काटना पड़ता था। काटना है, वहाँ जिल्द का जिक्र है, चमड़े का। आप कहोगे नहीं कपड़े की बात चल रही है, तो हदीस की कई किताबों में जहाँ कपड़ों का जिक्र है, कपड़े पे गंदगी पड़ जाती थी काटते थे, ऐसे ही चमड़े का भी जिक्र है। सही मुस्लिम की रिवायत है, चमड़ा तक काटना पड़ता था, तब जा कर के वो पाक होते थे। और आपके लिए पानी बहा लो, मिट्टी से, पत्थर से, ढेले से सफाई सुथराई कर लो, पेशाब के बाद इस्तिंजा कर लो, गंदगी पड़ जाए नहा लो, गुस्ल कर लो, धुल लो। यानी पाकी का निहायत सहल और आसान तरीक़ा इस उम्मत मोहम्मद पर रहम करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन फरमा दिया। ये बहुत बड़ी आसानी है अल्लाह की तरफ से, इसको हमें समझने की ज़रूरत है और अपनी हैसियत को जानने की ज़रूरत है कि पहले के लोग कितनी मशक्क़तों से दो चार हुए, आज अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानी पैदा फरमा दी। एक और बहुत अहम बात, गुज़श्ता ज़माने में अंदर से कोई चीज़ सोचता था कोई बंदा, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो, कोई गलत सोच अगर पैदा होती थी क़ल्ब व ज़मीर में, अल्लाह उस पर पकड़ कर लेता था, गिरफ्तार कर लेता था, ऑब्जेक्शन अल्लाह लेता था उस पर। इस उम्मत पर रहम करते हुए अल्लाह ने यहाँ तक कह दिया, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा वस्वसत बिही सुदूरुहा मा लम तामल बिही औ ततकल्लम। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में जो ख़यालात पैदा होते हैं उनको दरगुजर कर दिया है, जब तक उन ख़यालात के मुताबिक उनका अमल ना हो और उनकी ज़बान से वो ख़यालात में जो भी चीज़ें आई हों ज़बान पर वो कौल के और बयान के अंदाज में पेश ना करें, अमली तौर से उसका नमूना पेश ना करें, तब तक अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। आप गंदी से गंदी चीज़ जहन में रखो, जाहिर बात है अक़ल पर, दिमाग पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। इन्न शैतान यहूलु बैनल मरई व क़ल्बिही, शैतान इंसान और उसके दिलो दिमाग के दरमियान हायल होता है, गलत से गलत चीज़ को सोचने पर मजबूर करता है। जब तक ज़बान पर नहीं लाएंगे पकड़ नहीं है, दिल ही दिल में है, जब तक उसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे अल्लाह के यहाँ कोई पकड़ नहीं है। लेकिन गुज़श्ता उम्मतें दिल में भी अगर रखती तो अल्लाह पकड़ लेता था। कुरान अज़ीज़ की सूरह बकरा की आखिरी आयात नाजिल होती हैं, वयों तुबदू माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। तुम अपने ज़मीरो क़ल्ब में कोई चीज़ रखो, ज़ाहिर रखो या उसको पोशीदा करके रखो, अल्लाह ज़रूर उस पर मुहासबा करने वाला है। ये आयत शरीफा जब नाजिल हुई तो सहाबा थर्रा उठे, घबरा गए, प्यारे मुस्तफ़ा के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल कुल्लिफ़ना मिनल आमाल मा नुतीक़, बहुत सारे अमाल जिनकी हम ताकत रखते हैं अल्लाह ने हमें उसकी तकलीफ़ दी है, हम वो कर रहे हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये हमारे ताकत के अंदर की चीज़ है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सीनों में छुपा के रखो या ज़ाहिर करके रखो, हम हिसाब लेकर रहेंगे। अल्लाह सीनों में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, क़ल्ब व ज़मीर पर बहुत सारे ख़यालात बिना सोचे समझे आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर हमारा कंट्रोल और इख्तियार नहीं है, ये तो ताकत के बाहर की चीज़ है। अल्लाह के नबी ने कहा वैसा न बोलो जैसा बनु इसराइल बोले,
کہ سمینا واسینا، سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اس طرح کی بات مت کرو، بلکہ یہ بولو کہ ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، غفرانک، اللہ ہم تجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو تیری طرف اللہ پلٹ کر جانا ہے، یہ بولو صحابہ نے ابھی کہا تھا کہ قرآن میں ایک اور آیت شریفہ نازل ہو رہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ تمہاری طاقت سے اوپر کی تمہیں تکلیف نہیں دیتا ہے، تمہارے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے کہ جو تمہاری طاقت و قوت سے باہر کا ہو۔ یہ گویا وہ آیتیں منسوخ ہو گئیں، ان کا حکم منسوخ، ان کا معنی منسوخ ہے، تلاوت باقی ضرور ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تلاوت باقی ہے، حکم اور معنی منسوخ ہے، لا یکلف اللہ یہ ناسخ ہے، جیسا کہ امام طبری اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ طاقت سے اوپر کی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی چیز، کوئی بوجھ نہیں لاتے ہیں۔ بڑے شرف کی بات ہے اگر ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اللہ کے افضال و انعامات کو مد نظر رکھیں تو اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، جتنی امتیں آئیں وہ سب آپ کے بعد ہیں، آپ ایک نمبر کے ہو۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، آگے آنے والا جو مہینہ ہے فیوز کا ہے، برکات کا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے بختاور ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا جائیں۔ کتنے احباب ایسے ہیں جو اس کی آمد سے قبل چلے گئے، ابھی بھی چلے گئے، موجود نہیں ہمارے درمیان، یا آنے سے پہلے وہ چلے جائیں گے۔ اگر آپ پا لیتے ہیں تو موقع کو غنیمت سمجھیں، زیادہ سوئیں نہ، ماؤں اور بہنوں پر زیادہ برڈن اور بوجھ نہ ڈالیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے کہ یہ کھان پان کا مہینہ ہے، خوب کھاؤ، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اپاس کا مہینہ ہے، نگاہوں کو آوارگی سے بچانے کا مہینہ ہے، ذہن و دماغ کو محفوظ رکھنے کا مہینہ ہے، دلوں کو نفرتوں تعصبات سے عاری اور خالی کر لینے کا مہینہ ہے بھائیو۔ اس لیے اس کے احترام کو مد نظر رکھیں، رمضان کے تقدسات کو مد نظر رکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن عزیز کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، موقع کو غنیمت نہ جانے دیں۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیں، بہت بڑے محدث، موطا امام مالک ان کی مشہور اور شہرۂ آفاق کتاب ہے، حدیث کا درس دینا رمضان کے مہینے میں بند کر دیتے تھے اور پوری توجہ قرآن عزیز پر مرکوز کر لیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور اور فکر کرتے تھے، سمجھتے تھے اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، کن چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ محدثین کا یہ باضابطہ طریقہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہوئی ہے۔ تو مقدس مہینہ ہے، اس کے تقدس کو مجروح نہ ہونے دیں، مد نظر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ظاہر بات ہے موقع ملتا ہے، کچھ لوگ کاروبار سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور پورا مہینہ راحت اور آرام میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو باہر نکلنا بند کر دو، کام کرنا بند کر دو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے اور مسجد میں ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا بھی کام مت کرو آپ۔ بہت بڑی جنگ ہے مومنوں اور غیروں کے درمیان جو لڑی گئی، جنگ بدر کے نام سے جو معروف ہے، اسی رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں رمضان آ گیا تو دھندا بند، کاروبار بند، نہیں، سب کچھ چالو رہے، اس کے ساتھ ساتھ دین پر ہماری توجہ رہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا جذبہ رہے، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اللہ سے مانگو، استغفار کرو۔ یہ بہت سارے کام ہیں جو رمضان میں کرنے کے ہیں۔ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرما دے قیامت کے دن۔ ہمارے نام اعمال میں جو گناہ ہیں اللہ ان گناہوں کو نیکیوں کی صورت و شکل میں بدل دینا قیامت کے دن۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے سننے کو قبول فرما لے۔ جو باتیں علماء کرام کی زبانوں سے یہاں نکلی ہیں اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی عنایت فرما، اور جن لوگوں نے اس طرح کا پروگرام باضابطہ منظم کیا ہے، اہتمام کیا ہے، اللہ ان سب کی کاوشوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔